بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں اس وعدے کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی عمران خان سے، آج ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمر ایوب موجود تھے وہاں پر، دوسرے رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے پریس ٹاک بھی کی اور کہا کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ اب یہ بتائیے کہ جو سیاسی کمیٹی ہے، جو پارٹی کے لوگ ہیں، کیا وہ وہاں پہ جا کے مرغے کا بھاؤ ڈسکس کریں گے، آلوؤں کی قیمت ڈسکس کریں گے؟ وہ سیاست پر ہی بات کریں گے، سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ اسی لیے وہ میٹنگ مخصوص کی گئی سیاستدانوں کے لیے، لیکن وہ میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ ایک جو وعدہ تھا یا جو ایک روٹین کی کارروائی تھی، اس کو پھر اڈیالہ جیل نے کی انتظامیہ نے اس کو بالکل اس انڈرسٹینڈنگ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان پر دوبارہ سختیاں شروع کر دی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے لائٹ دوبارہ آف کر دی گئی ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہوا ہو جس کی وجہ سے انہیں نہیں جانے دیا گیا۔ جبکہ آج ہی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے وہ قانون کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت جس کو استعمال کرتے ہوئے اس شک کو جیل انتظامیہ نے کہا تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ۔ سردار اعجاز اسحاق نے 2-3 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے پنجاب حکومت سے اس کا جواب مانگا تھا، اس پر رائے مانگی تھی، انہوں نے کہا کہ 3 مہینے سے انہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ انگریز کے زمانے کا قانون تھا اور انگریز جو گرفتار لوگ تھے جو اس وقت آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، انگریز حکمران یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملاقاتیوں سے اس حوالے سے بات کریں، لوگوں کو نئے پیغام دیں، لوگوں کو انٹائز کریں اور لوگ پھر آزادی کی تحریک کی طرف بڑھیں۔ تو وہ پابندی انہوں نے اس لیے لگائی تھی۔ لیکن اب جب کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے اور لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہے، لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دینے کا حق ہے، تو ان حالات میں آپ جو سیاسی گفتگو ہے اس پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو وہ پابندی اڑا دی گئی۔ لیکن جیل انتظامیہ ایفیڈیوٹ مانگتی رہی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈر کو آج ان سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ اچھا، اب جناب دوسری طرف آ جائیے ذرا سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ سید منصور علی شاہ صاحب واپس آ گئے ہیں اور کل سے وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ ایک بہت امپورٹنٹ کمیٹی جسے تنازعات کے حل کے لیے جو پنچایت کا نظام جو تھا جس کا انہوں نے کنسیپٹ دیا، منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا تھا اس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے جب انہوں نے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ قاضی صاحب کی امنگوں اور ان کی خواہشات کے خلاف دیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو لکھا تھا کیونکہ وہ اس کے آتھر تھے، 8 جو ججز تھے وہ اس فیصلے میں شریک تھے، تو قاضی صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا اس کمیٹی سے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو ریسٹور کر دیا اس کمیٹی پر۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو چیزیں آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جزیلہ صاحبہ جو رجسٹرار جن کو بنایا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ان کے پیرنٹ محکمے میں وہ غالباً سیشن جج تھیں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کام کرتے تھے، جن کو لاکھوں روپے کا جو تھا، جن کی تنخواہ بنا کے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبینہ طور پر لایا گیا تھا، ان کو بھی فارغ کر دیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے۔ یہی وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں جن کی دی ہوئی انفارمیشن اور جن کے سکور کو سیٹل کرنے کے لیے وہاں جو میٹنگ ہوئی تھی اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اس میں قاضی صاحب آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ انتہائی انہوں نے ایک ذلت آمیز گفتگو کی تھی، بڑی تحقیر آمیز گفتگو کی تھی مختلف جو ڈائریکٹرز ہیں یونیورسٹی کے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سعودی فنڈنگ سے چلتی ہے یونیورسٹی، تو ایک بہت بڑی جو وجہ تھی قاضی فائز عیسیٰ کو آگے کنٹینیوشن ان کی نہ کرنے کی، ایکسٹینشن نہ دینے کی، جس پہ بڑی آسانی سے پھر نواز شریف صاحب مان گئے۔
سعودی عرب نے اس معاملے پر بڑی خفگی کا اظہار کیا تھا مبینہ طور پر کہ یہ بالکل وہ چیف جسٹس ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی بورڈ آف ٹرسٹی کی میٹنگ میں جا کر کسی سعودی نیشنل کو یا ان کسی ڈائریکٹر کو اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے ایک اٹھائی گرے کی طرح گفتگو کی. وہ یہ بھی ایک وجہ تھی قاضی صاحب کے آگے نہ جانے کی. اچھا جناب، اب دوسرا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب زخمی ہو گئے ہیں، پاؤں ان کا مڑ گیا. اچھا، اب مڑا ہے پاؤں یا ٹوٹا یہ نہیں پتہ، لیکن 4 ہفتے کا ان کو جناب بیڈ ریسٹ اور پٹی ان کو باندھ دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بیمار ہیں. جب مولانا فضل الرحمان کے گئے تھے تو کھانسی آئی انہیں. یہ میں بات بتا رہا ہوں اس کے پہلے جو ترمیم ہوئی اس سے پہلے جب گئے تھے آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے. محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو تھوڑی سی کھانسی آئی تو پھر اس کے ساتھ ہی قے آ گئی جو ساری ان کے کپڑوں پہ گئی. اور پھر ان کا جو نظام ہے دوسرا وہ بھی کمزور ہے، تو وہ ادھر سے بھی کچھ ان کا جو ہے نا وہ اخراج ہوا. تو وہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. میں یہ ان کی کنڈیشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی اتنے بیمار تھے اور اب وہ گرے ہیں. ان کا پاؤں جو ہے وہ شاید مڑا ہے اور اس کی وجہ سے یا وہ ان کی ہڈی ٹوٹی ہے یا موچ آئی ہے. تو 4 ہفتے ان کو بیڈ ریسٹ کہا گیا. مجھے نہیں پتہ پاکستان آئیں گے یا یہ ٹائم وہ وہاں پر گزاریں گے، اس کا مجھے نہیں پتہ. دوسرا حمزہ شہباز بھی پیرس واپس چلے گئے ہیں اور نواز شریف صاحب پہلے ہی چلے گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ جا رہی ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں. شہباز شریف جو ابھی دوحہ وغیرہ میں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کل واپس آ جائیں. لیکن یہ معاملہ اس طرح سے ایک بڑی عجیب و غریب سی اس وقت فضا ہے اسلام آباد میں. ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت نے یہ کہا ہے کہ کل یا اگلے 1-2 دنوں میں وہ قانون سازی کریں گے. لیکن جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ اب جو جوڈیشل کمیشن ہے نئی کمپوزیشن کے بعد اس میں ہوں گے 13 ممبر، تو سپریم کورٹ سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق 5 جو ججز ہیں، یحییٰ فریدی صاحب، منصور صاحب، جسٹس منیب صاحب، جسٹس امین الدین اور غالباً ایک اور جج مندوخیل جو ہیں، یہ سارے ججز کے حوالے سے سیم پیج پہ آ گئے ہیں. اور پچھلے جو 6-7-8 دنوں میں جو ہیکٹک کنسلٹیشنز ہوئی ہے اس میں امین الدین صاحب کو یہ قائل کیا گیا ہے کہ آپ یہ قاضی صاحب چلے گئے ہیں اور آپ یہ اب ان کے ہاتھوں میں مت کھیلیں. شریف خاندان کے اور زرداریوں کے یہ نقصان پہنچائیں گے تو آپ کی عزت اور بقا جوڈیشری میں ہی ہے. تو وہ مان گئے ہیں. تو اب پی ٹی آئی نے دوسری جانب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک ہوگی، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا. تو 13 میں سے اگر 5 ججز اور 2 پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں ایک پیج پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گئے 7. تو 13 میں سے 7 جو ہے اس کے پاس اکثریت ہے. تو ججز تو بڑھا دیے جائیں گے، لیکن جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار طے کیا گیا جوڈیشل کمیشن میں، اس کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے جو ججز ہیں ان کو وہ اس میں لے کے آئیں. تو یہ ایک بڑی ایک ایسی بات ہے جو بڑی پریشان کن ہو سکتی ہے حکومت کے لیے. ہو سکتا ہے اس کو مؤخر بھی کر دیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ جیسے اگر آپ ریت کو مٹھی میں پکڑتے ہیں اور اس کو جتنی مضبوطی سے بھی رکھیں آپ، لیکن وہ ریت یوں کریں تو وہ مٹھی میں ٹھہرتی نہیں، وہ گر جاتی ہے. اس وقت ان کا یہی حال ہے جو ایوان اقتدار میں ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی، اور تب تک اجازت. اللہ نگہبان.